جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کی اللہ کی راہ میں قربانی کرو، تو آگے سے وہ بولتے ہیں، قوم مسلمان ہیں اس وقت کے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ آپ کیا ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، میں جاہلوں والا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ جو قربانی کا حکم تھا نا، اس کا ایک سیاق و سباق تھا۔ وہ اتنا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں ایک واقعہ ہوا، ایک قتل ہوا، قتل کی تفتیش جاری تھی، تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ذرا جاؤ اپنے رب سے پوچھ کے تو آؤ، پتہ کرو یہ کام کس نے کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے، آپ کو پتہ ہے ان کا خطاب ہے کلیم اللہ، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو جب آپ نے اللہ سے کلام کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جا کے قوم سے کہو کہ قربانی کریں، جی ہاں گائے کی قربانی کرو، پھر اس میں جواب ملے گا۔ اب یہ لوگ جو ہیں ان کو ظاہری بات ہے، یہ تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بنا لیا تھا نعوذ باللہ، جیسے کوئی ملازم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ کس نے کام کیا، جیسے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے۔ تو یہ اس واقعے میں بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو ان لوگوں نے آگے سے کہا یہ کیسا مذاق ہے بھائی، موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں قتل کس نے کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو۔ تو آپ نے کہا استغفر اللہ، مجھے تم جاہل سمجھتے ہو۔ یہ یعنی پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں مذاق اور ٹھٹھا قرآن اور سنت کے ساتھ، آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک کلچر بھی ہے کہ قرآن اور سنت پہ بڑے لطیفے سنائے جاتے ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ جوکس، فرشتوں کے جوکس، کئی طرح کے جوکس اور لطیفے سنائے جاتے ہیں۔ دین کے ساتھ ہمیں حکم ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ڈونٹ ٹیک ریلیجن ایز اے جوک، ڈونٹ میک جوکس آن یور اون فیتھ، آن یور ریلیجن، اسپیشلی شعائر اللہ، اللہ کے احکام، اللہ کی باتوں کا مذاق مت اڑائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس بات میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اس وقت کی امت کے لیے، اس امت کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی تھا، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے کہ یہ ایسا کرو، بظاہر ہماری جو موٹی عقلیں ہیں ان میں شاید ہمیں لاجک نہ پتہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا لاجک نہ پتہ ہو، مگر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ کا حکم نعوذ باللہ کوئی ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ ٹھٹھا ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو دیا ہے، بس یہ یاد رکھیں آپ، جب اللہ کا حکم آ گیا تو سمعنا و اطعنا، کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ سوچنا بھی نہیں ہے یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا کام اللہ نے کہہ دیا۔ بھائی بہنیں سب سن لیں، اور یہ ہم سب پہ امتحان آتا ہے دین کا، کہ جب بھی ہمیں کوئی حکم لگتا ہے جو ہماری موٹی عقلوں میں نہیں بیٹھتا نا، ہمارے لاجک میں نہیں فٹ بیٹھتا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جی ہاں، یہ اسرائیلی رویہ امت مسلمہ میں بھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پایا جاتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے۔ تو قرآن دیکھیں تذکرہ ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے، قصے کہانیاں تھوڑی نہیں ہیں، کہ ان مقصد تھا کہ ہم ان سے سبق سیکھیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ تو یہ نقطہ اصلاح میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ یہ ہے دین کے معاملے میں جب بھی اللہ کا حکم آئے، نمبر 1 آپ نے اس کو مذاق نہیں سمجھنا، ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک، ڈونٹ تھنک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم از رانگ، ڈونٹ تھنک، یہ مت سوچیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا، کوئی غلط بات کر دی، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ وہ جو حکم ہے اس میں میرے لیے کوئی برائی ہے، اس میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہماری آنکھیں تو دیوار کے دوسری پار نہیں دیکھتی، اللہ کی نگاہیں تو ہر طرف دیکھتی ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ تو اس لیے اللہ کے حکم کو نہ مذاق سمجھیں، نہ غلط سمجھیں، نہ اس کا لاجک کوسچن کریں، بلکہ اس کا لاجک ڈھونڈیں۔ اکثر ایسا ہوگا کہ جب آپ اطاعت کر لیں گے تو لاجک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو اشارتاً ساری باتیں سمجھا دی ہیں، اس میں آپ کو اور بھی بہت سبق ملیں گے، سوچئے گا، غور کیجئے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اس قرآن پہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ قفل پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں واللہ المستعان، اللہ ہماری حفاظت کرے، اس طرح ہمارے دلوں پہ تالے نہ پڑیں کہ ہم قرآن پہ غور نہ کریں۔